کرتی ہے، ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، زمین آسمان، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اپنا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ناشکرہ ہو جائے اور وہ عبادت نہ کرے، حالانکہ ہمارے عبادت نہ کرنے سے خدا کی خدائی پر کوئی فرق نہیں آتا، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ برا جس جملے کے لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچانا ہے کہ دیکھیے ہر چیز خدا کی عبادت کرتی ہے، جن، انسان، چرند، پرند، ملائکہ، ہر چیز خدا کی عبادت کرتی ہے، مگر عبادت کے درجات ہیں۔ نباتات کی عبادت اور ہے، جمادات کی عبادت اور ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے، انسانوں کی عبادت اور ہے، جنوں کی عبادت اور ہے، ملائکہ کی عبادت اور ہے، پھر انسان کی عبادت میں بھی درجات ہیں۔ عابد کی عبادت اور ہے، متقی کی عبادت اور ہے، جاہل کی عبادت اور ہے، عالم کی عبادت اور ہے۔ تو دیکھیے مختصر کروں، جب میں نے قرآن سے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ دیکھیے جو چیز بھی کائنات میں موجود ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے۔ جس چیز پر بھی لفظ شاہ صادق آتا ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، انسان ہو، جن ہو، ملائکہ ہوں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات کی عبادت کو اگر آپ ملا لیں تو جس کی عبادت کا مقابلہ نہ کر سکے اس کو ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ کائنات میں جو چیز موجود ہے، انسان، جن، چرند، پرند، ملائکہ، تمام کی عبادت جس کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ کر سکے اسے علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہی وجہ ہے رسول خدا نے ہمیں کیا حکم دیا، اپنے صاحب کو کیا حکم دیا اور آنے والی قیامت تک امت کو کہ ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، بولایت علی ابن ابی طالب، کہ خبردار اپنی اولاد کو تعلیم دو علی کی محبت، علی کی ولایت۔ یہی وجہ ہے کہ آج جس ہستی کی شہادت کا دن منانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جب اس کے سامنے بھی مولا کا رشتہ پیش کیا گیا نا تو اس کے بابا نے کہا تھا اس کی ماں سے، جناب حزام نے کہا تھا، جناب ام البنین جن کی کنیت ہے نام فاطمہ، ان سے کیا فرمایا تھا جناب حزام نے؟ سب سے پہلے ان کی ماں سے کہا کہ ان کے لیے رشتہ آیا ہے علی ابن ابی طالب کا۔ ایک لمبی تفصیل ہے، یہاں تک روایتوں میں ہمیں ملتا ہے، کتابوں میں، کہ جناب فاطمہ جن کی کنیت ام البنین ہے، ان کی ولادت سے پہلے بھی جناب حزام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سخت زمین پر بیٹھے ہیں، ایک دور قیمتی پتھر ان کے ہاتھ میں آتا ہے اور اسی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس دور کو، اس قیمتی پتھر کو دیکھ رہا ہوں، یا اتنے میں ایک گھوڑے سوار آتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے سوار کو دیکھا، وہ میرے قریب آیا، سلام کیا اور مجھے کہتا ہے کہ یہ دور مجھے بیچے گا؟ تو میں نے کہا میں اس کی قیمت نہیں جانتا، تو بتا کتنے میں خریدے گا؟ تو اس نے کہا میں بھی اس دور کی، اس پتھر کی قیمت نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا پھر کیسے تو خریدے گا؟ تو اس آنے والے نے کہا پھر تو ایسا کر، یہ تو ہدیہ کر دے کسی ایسے شخص کو جو اس ہدیے کا لائق ہو۔ پھر اس کے ہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے پوچھا گیا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو اس نے کہا سموہا فاطمہ وکنوہا، کہ اس کا نام فاطمہ رکھو اور اس کی کنیت ام البنین رکھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب حزام آتے ہیں نا، جناب عقیل ہے جناب حزام کی خدمت میں مولا کا رشتہ لے کر، جناب حزام جب آتے ہیں، یہ ماں بیٹی دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر جناب ام البنین
دیکھا جب جناب عقیل رشتہ لے کر آئے. آپ جانتے ہیں کہ جناب عقیل کو مولا علی نے کہا, اور جناب عقیل وہ ہستی تھی جو اس وقت لوگوں کو, مسلمانوں کو, ان کے قبیلوں کو حسب نسب کے اعتبار سے پہچاننے میں مہارت رکھتے تھے. مولا نے کہا تھا بھائی عقیل مجھے بتا کوئی ایسا خاندان کہ جہاں شجاعت میں, بہادری میں ان کا کوئی مثل موجود نہ ہو. ایسا بہادر خاندان, ایسا شجاع خاندان مجھے بتا کہ ان کے ہاں کوئی جوان لڑکی ہو, میں اس سے شادی کروں تاکہ اس سے مجھے ایک ایسا بیٹا خدا عطا کرے جو باروغ عاشور کربلا کے میدان میں میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے. تو جناب عقیل نے پھر بتایا تھا کہ آپ کا قبیلہ کلابیہ کے بارے میں کیا ارادہ ہے. یہ کلابیہ ان کا قبیلہ تھا جناب حزام کا. تو پھر انہوں نے یہ بتایا, جناب علی نے پھر جناب عقیل کو بھیجا. اب جب جناب عقیل نے جناب حزام سے کہا کہ میں آیا ہوں, مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے اور دنیا اور آخرت کی خیر اور شرف آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ تاکہ تو علی کا سسر بنے, اپنی بیٹی علی کو دے اور اپنا مقام و مرتبہ بلند کرے, کہ تو فخر کر سکے کہ تو علی کا سسر ہے. تو اس وقت جناب حزام یہ سن کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, جناب ام البنین ماں کو خواب سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اماں جان میں نے خواب دیکھا ہے, آسمان سے ایک چاند اور اس کے ساتھ 3 ستارے آتے ہیں, میری گود میں آ کر گرتے ہیں. میں نے اس چاند کو اٹھایا, ستاروں کو میں اپنے سینے سے لگا رہی ہوں اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے دیکھا نہ وہ چاند موجود ہے نہ وہ ستارے موجود ہیں. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب یہ واقعہ مختلف روایات سے موجود ہے, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. ام البنین ماں سے کہہ رہی ہے کہ جب میں خواب سے بیدار ہوئی اب میرا دل پریشان ہے کہ وہ جو چاند میں نے کھویا ہے, وہ جو ستارے میرے خواب میں آئے تھے, چاند آیا تھا, وہ اب میرے پاس موجود نہیں ہے, اس کا مجھے غم ہو رہا ہے. تو ابھی بعض روایتوں میں ہے کہ یہ خواب پہلے آیا اور جناب ام البنین کی ماں نے پھر کسی سے تعبیر پوچھی, اسے بتایا گیا کہ ایسے ایسے ہوگا. اور بات جو آخری روایت میں پڑھ رہا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ ادھر جناب حزام آتے ہیں, ادھر جناب ام البنین نے ماں کو یہ خواب سنایا. تو جناب حزام جب آئے تو اس نے بتایا کہ علی ابن ابی طالب نے ام البنین کا رشتہ طلب کیا. میں خود اس طرح پڑھ رہا ہوں کیونکہ کوئی نعرے مروانا یا وہ مقصد نہیں ہے, شہادت کی مجلس ہے, اور اصل یہ ہے کہ کوئی میسج آپ تک پہنچ جائے, کوئی بات جس کے لیے آپ لوگ سردی میں جمع ہوئے ہیں, بالخصوص چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ واقعہ بیٹھ جائے کہ جناب ام البنین کون ہے اور اہل بیت کی عظمت کیا ہے. اور جس طرح اس بیوی نے اہل بیت کو پہچانا شاید کسی اور نے پہچانا ہو. تو جب جناب حزام نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے رشتہ طلب کیا ہے ام البنین کا اور جناب عقیل کو بھیجا ہے, تو ماں بیٹی نے ہاں میں جواب دیا, اس بات میں سر ہلایا. تو اس وقت جناب حزام کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے خود بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو مین میسج ہے, جو پیغام ہے, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جناب حزام نے اہل بیت کی عظمت کو متعارف کروایا, ایک اپنی بیٹی کو پیغام دیا, بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین کو پیغام دیا کہ دیکھو بیٹیوں کو رخصت کس انداز میں کرنا ہے. تو جب جناب حزام آتے ہیں اپنی بیٹی سے کہا نا کہ اے بیٹی تجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کس کا رشتہ آیا ہے, اگر تمہیں رشتہ قبول ہے. بیٹی نے کہا بابا مجھے قبول ہے. کہا بیٹی اگر اس گھر میں جان جاؤ تو جان لو اِنَّ بَيْتَهُ بَيْتُ الْوَحْيِ والنبوت ہے, کہ وہ کوئی عام گھر نہیں ہے, وہ وحی کا گھرانہ ہے, وہ نبوت کا گھرانہ ہے.
وہ علم کا گھرانہ ہے، وہ ادب کا گھرانہ ہے، وہ حکمت کا گھرانہ ہے، وہ عزت کا گھرانہ ہے۔ اے میری بیٹی، اگر وہاں جا کر خادمہ بن کر رہ سکتی ہو تو جاؤ، ورنہ اس رشتے کو قبول نہ کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ماشاءاللہ۔ جناب حزام نے کہ اے بیٹی، اگر وہاں خادمہ بن کر رہ سکتی ہو تو جاؤ، وَإِلَّا رشتے سے انکار کر دو۔ کیوں؟ پھر تمہارے اس گھر میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں جا کر اپنی عظمت بڑھانی ہے تو اس گھر میں نوکرانی بن کر رہنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے جب جناب ام البنین کا عقد ہو گیا، اس گھر میں آئی تو بی بی دروازے پر بیٹھ گئی۔ روایت کے جملے ہیں، جناب ام البنین دروازے پر بیٹھ گئی، اور ادھر سے جناب امام حسن، جناب امام حسین، جناب زینب، جناب کلثوم آئی۔ تو اس وقت بی بی نے کہا کہ اے شہزادو، اے شہزادیاں، میں اس گھر میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں، اس گھر کی ملکہ بن کر نہیں آئی، میں نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے قبول کرو گے تو میں اندر آؤں گی، اگر آپ قبول نہیں کرو گے تو میں پھر واپس چلی جاؤں گی، کیوں میرے آنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو روایت کے جملے ہیں، ادھر سے امام حسن امام حسین آگے بڑھے، ادھر سے جناب زینب و کلثوم آگے بڑھی اور کہتی ہیں مرحبا بیٹے، اے مادر جان آپ آئیے، آپ کیوں اپنے آپ کو نوکرانی کہہ رہی ہیں، آپ ہماری ماں ہیں۔ دیکھیں یہ گھرانہ کتنا کریم گھرانہ ہے، پھر یہ آنے والے کی نیت دیکھتا ہے، اس کی حیثیت نہیں دیکھتا۔ یہ بہت کریم گھرانہ ہے، آنے والے کی نیت دیکھتا ہے، اس لیے بے زر کو وہ زر بنا دیتا ہے۔ سلمان جیسا صحابی آ کر جھک جائے تو اسے سلمان منا اہل البیت کا لقب دیتے ہیں، یعنی یہ گھر کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اور اس گھر میں جناب ام البنین کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹے عطا کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو خواب بی بی نے دیکھا تھا وہ تعبیر ملی کہ پہلے جناب ابو الفضل العباس کی ولادت ہوئی، جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، کہ دیکھیے جہاں امام حسن امام حسین جیسے امام رسول کے بیٹے نورانی شکل والے چہرے موجود ہوں، ایسے بنی ہاشم میں قمر کا لقب یعنی چاند کا لقب پانا، یہ ماں بیٹے کا کمال ہے، یہ تربیت ہے جناب ام البنین کی، کہ اس نے تربیت اس انداز میں کی، اور اہل بیت نے صلہ اس کا کیا دیا کہ کیسے کیسے القاب جناب عباس کو عطا ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کی طرف یہ روانہ ہوئے تو اس وقت بھی بی بی نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا تھا کہ خبردار، اپنی جان امام حسین کی جان سے پیاری نہ کرنا، اگر امام حسین کا کوئی وقت آ جائے، مصیبت آ جائے تو پہلے اپنے سر قربان کرنا، اپنی جانیں قربان کرنا، تمہارے ہوتے ہوئے فرزند زہرا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ تربیت کی جناب ام البنین نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس جیسا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت ہی پڑھی کہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ ہر چیز میری عبادت کرتی ہے، ہر چیز۔ تو اس لیے میں نے کہا ایک چھوٹا سا میسج دے دوں نوجوانوں کو، آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہو، میں خود گواہ ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم خود عوام میں کہتے ہیں
کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، کہ علی متقینوں کا امام ہے، اور ہم خود مسجد میں نہ جائیں، نماز کے قریب نہ جائیں، پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ میری نمازیں میرا بیٹا پڑھے گا؟ جب ہم بچوں کو خود نمازی بن کر نہیں دکھائیں گے تو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ اور آپ جانتے ہیں یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی تو ہمارے بعد یہ جو نئے کام کریں گے یہ ہمارے حصے میں اس کا ثواب آئے گا۔ اگر یہ برے کام انجام دیں گے تو پھر اس کا حصہ بھی ہمیں ملے گا، اس عذاب میں، عقاب میں، گناہ میں بھی ہم پھر شریک ہوں گے۔ اگر ہم نے تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہے، اگر تربیت ہم نے صحیح کی ہے، اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا خدا جانے، آپ انشاءاللہ پھر مبری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اہل بیت نے ہر موقع پر ہمیں بتایا کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا ماننے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ واجبات کا پابند ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم غیبت بھی کریں پھر بھی کہیں مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، میں تو یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم لاکھ کہتے رہے مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت فائدہ ہوگا جب مولا حسین کہیں کہ تو میرا ماننے والا ہے، پھر فائدہ ہے کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ اگر ہماری مسجدیں آباد نہ ہوں اور ہم سارا دن کہیں کہ ہم حسین والے ہیں، مجھے بتاؤ کیا مولا حسین ہمیں کہیں گے کہ تو میرا ماننے والا ہے؟ بروز محشر مولا حسین نہیں ہم سے سوال کریں گے کیا میں نے اس لیے علی اکبر قربان کیا تھا کہ تو نماز نہ پڑھے؟ کیا میں نے اس لیے اپنی بہن زینب جو نانا کے روزے پر بھی رات کی تاریکی میں آتی تھی اس کی چادر قربان کی اس لیے کہ آپ کی مائیں بہنیں ننگے سر بازاروں میں گھومیں؟ یعنی دیکھیے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم تو اہل بیت سے چاہتے ہیں اور وہ ہمیں عطا بھی کرتے ہیں، ان کے صدقے ہمیں مل رہا ہے، سب کچھ خدا جو ہمیں عطا کر رہا ہے اہل بیت کے صدقے مل رہا ہے۔ مگر اصل چیز کیا ہے کہ اہل بیت ہم سے راضی ہیں، مزہ تب ہے کہ اہل بیت کہیں گے ہمارا ماننے والا ہے۔ اور یہی پیغام ہمیں جناب ام البنین نے دیا کہ کس طرح اس گھرانے پر آ کے جھونکے، کس طرح تربیت کی اپنی اولاد کی، کہ اپنے بیٹوں سے کہتی ہیں کہ خبردار کبھی آقا حسین کو کوئی کام نہ بتانا، ہمیشہ نوکر کہلوانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں مولا عباس کی ایک آنکھ میں دید تھا، دوسری آنکھ میں ریت چلی گئی، تو مولا حسین جب سرحانے پہنچے نا، روایت کے جملے ہیں، اس وقت مولا عباس نے کہا تھا کہ آقا حسین میں جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلی زیارت میں نے آپ کی تھی، اور آج دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آخری زیارت بھی آپ کی کر کے جاؤں۔ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، میری دوسری آنکھ میں ریت ہے، مولا اس طرح کریں میری ایک آنکھ سے ریت صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ جب جناب عباس کی آنکھ صاف کی مولا نے، جناب عباس نے مولا حسین کی آخری زیارت کی، روایت کے جملے ہیں کہ مولا حسین نے جناب عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا، تو اس وقت جناب عباس نے اپنا سر مولا حسین کے زانوں سے اٹھا کر کربلا کی ریت پر رکھا۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ بھئی عباس کیا ہوا، میری گود سے سر کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو مولا عباس تڑپ کر کہتے ہیں کہ آقا آج میں گرا تو آپ میرے سرحانے پہنچے، مولا جو جوان گرا آج عاشور کے دن آپ اس کے سرحانے پہنچے، اس کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا، ان کے لاشیں گھوڑوں پر اٹھا کر آپ مقتل میں لے آئے۔
مولا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی زین سے زمین پر آئیں گے. مولا مجھے شرم آ رہا ہے کہ آپ کا سر کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. مولا آپ کا سر کوئی گود میں نہ رکھے گا بلکہ شمر نیزے پر بلند کرے گا. بس عزیزانو اسی وقت مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا حسین میری ماں سے یہ نہ کہنا کہ عباس نے مجھے کام بتایا تھا. مولا ماں سے یہی کہنا کہ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ میری آنکھ سے ریت صاف کرو تاکہ میں فرزند زہرا کی زیارت کر سکوں. یہ تھی محبت جو جناب ام البنین کے دودھ میں تھی, جو تربیت جناب ام البنین نے جناب عباس کی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے جو قید تھی مکمل کر کے مدینے میں پہنچا نا, بشیر نے ندا دی کیا ہے مدینے والوں, مدینہ کے سردار واپس آ گئے. جب یہی آواز جناب ام البنین نے سنی تو اپنے پوتے کو ساتھ لیا, سر پہ چادر پہنی اور وہاں آئی جہاں بشیر ابن جدنم ندا دے رہا تھا کہ اے مدینہ والوں اب مدینے کے سردار اجڑی ہوئی حالت میں لوٹ آئے ہیں. تو آواز دے رہا ہے کہ اے مدینے والوں مدینے کا نام اب یثرب رکھ دو, کیونکہ جن کی وجہ سے مدینہ نام رکھا گیا تھا یثرب کا وہ پکڑ کے آئے ہیں. کیوں کہ فرزند زہرا حسین شہید ہو گئے. ان کی بہنیں ان کی مستورات شام میں قید کی مدت پوری کر کے آ رہے ہیں, لہذا اس کا نام مدینہ تبدیل کر دو. جب یہ آواز جناب ام البنین نے سنی قریب آ کر کہتی ہے کہ اے بشیر تم نے کیا کہا؟ بشیر نے کہا کہ میں نے کہا حسین شہید ہو گئے. کہا بشیر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ حسین شہید ہو گئے, تجھے معلوم نہیں حسین کے ساتھ میرا عباس تھا. اللہ بشیر کہتا ہے کہ اے بی بی پہلے آپ کا بیٹا عباس مارا گیا پھر حسین شہید ہوئے. اللہ بی بی کو یقین نہیں آیا. بی بی تڑپ کر کہتی ہیں کہ اے بشیر میں کیسے مان لوں میں نے عباس کو دوش گرایا ہے. میں جانتی ہوں کہ عباس کے بازوں میں کتنی طاقت تھی. کس کی مجال کے عباس کو گھوڑے سے گرا کرے, چاہے کہ عباس کے قریب آئے اور اس کا سر جدا کرے. تو اس وقت بشیر کہتا ہے کہ اے بی بی آپ کے بیٹے عباس کے سر میں گرد لگا تھا, وہ زین سے زمین پر آئے تھے, پھر ظالم نے سر قلم کیا تھا. تو اس وقت بی بی کہتی ہے کہ اے بشیر تو میرے عباس کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا شجاع اور طاقتور تھا, تجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کتنی طاقت تھی. تو بشیر کہتا ہے کہ اے آقا زادی عباس کے سر میں گرد لگا تھا وہ نیچے گرا. تو بی بی کہتی ہے تجھے نہیں معلوم کہ عباس کے بازو میں کتنی طاقت تھی. اللہ بشیر کہتا ہے بی بی پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے تھے, پھر عباس زین سے زمین پر آیا. اللہ جب کہا نا عباس کے بازو قلم ہوئے تو اس وقت بی بی تڑپ کر کہتی ہے کہ اے بشیر مجھے بتا جب انسان زین سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, مجھے بتا میرے بیٹے کا منہ پہلے زمین پر لگا یا سینہ زمین پر لگا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس عزیزانو بشیر سے جب یہ سنا نا کہ فرزند زہرا حسین شہید ہو گئے, عزیزانو بی بی دوڑ کر جنت البقیع میں آتی ہیں. جناب ام البنین کی وفا دیکھیے, آ کر عزیزانو کہتی ہیں کہ اے سلطان الانبیاء کی بیٹی, اے سیدہ نساء العالمین, اے زہرا میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں. عزیزانو پھر وہاں سے آتی ہے, روضہ رسول پر یہ قافلہ پہنچتا ہے کہ جہاں جناب کلثوم بین کر رہی ہیں, کہتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا خرجنا من کا بالاہلین جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنینا. اے ہمارے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر. کیوں؟ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہمارے ساتھ ہمارے جوان تھے, ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے موجود تھے. اب جب واپس آئے ہیں نہ
کوئی جوان ساتھ ہے نہ کوئی بیٹا ساتھ ہے. بس عزیزارو جناب ام البنین نے جب دیکھا نا شہزادی زینب پر نگاہ پڑی عزیزارو تڑپ کر کہتی ہیں کہ اے زہرا کی بیٹی میں آپ کو آپ کے بھائی حسین کا پرسہ دے رہی ہوں. عزیزارو بی بی تڑپ کر کہتی ہیں کہ اے ماں ام البنین میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں. عزیزارو بی بی تڑپ کر کہتی ہیں کہ اے بیٹا زینب میرے 1000 بیٹے ہوتے عباس جیسے تو میں آپ کے بھائی حسین پر قربان کر دیتی. اے بیٹی مجھے عباس کا نہیں مجھے حسین کا پرسہ دو. اجرکم اللہ. بس عزیزارو جتنا عرصہ بی بی زندہ رہی جناب ام البنین روایتوں میں ملتا ہے کبھی جنت البقیع میں آ بیٹھتی, کبھی جو راستہ کربلا کی طرف جاتا تھا اس راستے میں آ بیٹھتی اور 4 قبریں بناتی. عزیزارو ایک قبر بناتی اپنے بیٹے عباس کی, پھر جعفر کی, پھر عبداللہ کی. عزیزارو اس طرح 4 بیٹوں کی قبریں بناتی, پھر اپنے ہاتھ سے وہ قبریں ملا دیتی اور ایک 5ویں قبر بناتی حسین ابن علی کی. عزیزارو اور تڑپ کر کہتی کہ میں اپنے بیٹوں کو نہیں روؤں گی, کیوں آپ کی ماں زندہ ہے. میں زہرا کے بیٹے حسین کو روؤں گی, اس کے رونے والی ماں موجود نہیں ہے. اجرکم اللہ. عزیزارو خدا آپ کا کریا قبول کرے. بس عزیزارو کبھی بیعت کرتی جب کربلا کے راستے میں بیٹھتی نا عزیزارو بی بی بیعت کرتی, کوئی کربلا سے آ رہا ہوتا تو اس کو بلا کر پوچھتی کہ اے کربلا سے آنے والے مجھے اتنا بتا دے کہ کربلا میں جو پیاسے شہید ہوئے تھے کیا ان کی قبروں پر کسی نے پانی ڈالا یا ان کی قبریں بھی ابھی خشک پڑی ہیں. اجرکم اللہ. دعا ہے پروردگار ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے دوپہر ہمارے والدین کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار